اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پارٹ 1 میں کل ہم بات کر رہے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کٹا ہوا لایا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو جو دو شخص لائے تھے وہ دونوں یہ کلیم کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ میں نے انہیں شہید کیا اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں نے شہید کیا، تاکہ انعام حاصل کیا جائے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بہتر ہے کہ تم دونوں اپنے ساتھی پر اس کا الزام لگا دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کا قاتل اور اس کا مال لوٹنے والا دونوں آگ میں ہیں۔ تو جب یہ سنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے کہا کہ عمر اپنے اس مجنون بیٹے کا تو کچھ کرو، اور پھر ان سے کہا کہ بھائی تمہارا یہاں کیا کام ہے کہ اگر تم یہ حدیثیں بیان کر رہے ہو جو علی کو سپورٹیو ہے، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ ادھر چلے جاؤ۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دفعہ میرے والد صاحب نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبداللہ مرتے دم تک اپنے باپ کے ساتھ رہنا۔ تو میں تو اللہ کے رسول کے اس حکم کی وجہ سے اپنے باپ کے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، وگرنہ میں علی سے لڑ نہیں رہا، مجھے پتہ ہے کہ علی حق پہ ہے۔ تو مومنو، مستدرک للحاکم کی حدیث ہے صحیح سند سے 4712، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو ہاشم، میں نے تمہارے لیے 3 دعائیں مانگی ہیں، اس میں ایک یہ تھی کہ تمہارے جاہلوں کو اللہ عالم بنا دے۔ تو آگے چل کے حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے بھی ہم اہل بیت سے بغض رکھا، چاہے وہ شخص مقام ابراہیم سے لے کر عتیم کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور چاہے پوری زندگی روزے رکھتا رہے، لیکن اگر اس کی ملاقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس حال میں ہوئی کہ ہم اہل بیت میں سے کسی سے بھی اس کے دل میں بغض ہوا تو وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ تو مومنو، آپ دیکھ لو کہ اگر آپ اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ بغض بھی رکھتے ہیں، تو چاہے آپ کتنی بھی نمازیں پڑھیں اور کتنے بھی روزے رکھیں، صحیح سند سے حدیث ہے مستدرک للحاکم کی 4712، تو پھر بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جو لوگ مولا علی علیہ السلام اور ان کی آل کے ساتھ بغض رکھیں اور ان کے مخالفین کو، جو ان کے دشمن تھے، ان کو پروموٹ کریں، تو ان کا حال پھر کیا ہوگا؟ اور پھر وہ کہتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھیں اور یہ کریں۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، نسائی میں بھی ہے، حاکم میں بھی ہے، کہ جب عبد الرحمن بن مروان بن حکم مدینہ کا گورنر تھا، تو اس نے ایک دن خطبے میں کہا کہ اللہ نے آپ کے خلیفہ کو ایک بات سلجھائی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی خلیفہ کا انتخاب کر دے، جیسے کہ ابو بکر اور عمر نے کیا۔ تو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے۔ بخاری میں اتنے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کچھ کہا جو چبھنے والا تھا، اور اس نے کہا پکڑو اسے، تو وہ بھاگ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا کے حجرے میں انہوں نے پناہ لے لی، اور مروان پیچھے تک گیا۔ تو دوسری جو طرق ہے نسائی میں، ترمذی میں، وہاں پر یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سیدھی طرح کہو
کہ تمہارا خلیفہ کیسر و کسریٰ کی سنت پہ چل رہا ہے، اپنے بیٹے کو نوازنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کی طریقے پہ نہیں، کیونکہ میں ابو بکر کا بیٹا ہوں تو میں تو خلیفہ نہیں ہوں، مقصد ان کا یہ تھا۔ تو اس نے کہا پکڑو اسے، وہ بھاگ کے وہاں گئے، پھر وہ پیچھے گیا اور جا کر اس نے کہا، اب اندر تو نہیں جا سکتا تھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں، تو باہر سے اس نے کہا کہ تمہارے بارے میں قرآن میں وہ آیت نازل ہوئی ہے نا، سورہ کاف کی آیت اس نے پڑھی۔ تو پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی اس کا چپ کر جا، آل ابی بکر کے بارے میں صرف ایک ہی آیت، وہی آیت نازل ہوئی ہیں جو سورہ نور کی میری برات میں، اس کے علاوہ آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیات قرآن میں نازل نہیں ہوئی۔ لیکن تمہارے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب تم اپنے باپ کی پشت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی تم پر اور تمہارے باپ پر اور تمہارے باپ کی اولاد پر، یعنی کہ تم پر۔ تو یہ بعد میں پھر جو عبد الرحمن بن ابی بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہاں سے جا کے کہیں چھپ گئے، روپوش ہو گئے، تو بعد میں ان کی لاش مبارک جو ہے وہ نامعلوم لوگوں نے قتل کیا یا جیسے بھی، تو وہ ملی تھی، تو ظاہری بات ہے وہی لوگ وکٹم، انہی لوگوں کی وجہ سے وہ وکٹم بنے۔ تو پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھائی کی قبر پر بھی گئیں اور جا کر اشعار پڑھے، اس کی ڈیٹیل ملتی ہے حدیث میں۔ اسی طرح جو دوسرے بھائی تھے ان کے، محمد بن ابی بکر، جو اسماء بنت قیس غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جن کی پہلے شادی حضرت جعفر بن طیار علیہ السلام کے ساتھ تھی، پھر ان کی شہادت کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، تو اس میں سے یہ بیٹا تھا محمد بن ابی بکر۔ پھر جو تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مولا علی علیہ السلام نے ان سے شادی کی، تو پرورش محمد بن ابی بکر کی مولا علی علیہ السلام نے کی، اسی لیے جمل میں، صفین میں، نہروان میں وہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے انہیں مصر کا گورنر لگایا تھا، تو وہاں پر انہوں نے، ظالموں نے ان کو شہید کر کے ایک مردہ گدھے کی کھال میں ان کی لاش مبارک کو رکھ کر ان کو جلا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ دونوں بھائی تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، تو ان کو تکلیف تو تھی۔ اب بھائیو، یہ ایک بار جو تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ملنے کے لیے آئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا کہ میں کیوں نہ ایک آدمی، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک آدمی اپوائنٹ کروں اور جو تمہیں قتل کر دے، کہ جو تم نے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا۔ یہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے اور یہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے، تو ان کو انہوں نے شہید کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اماں، جو پیسے آپ کو ملتے ہیں مہینے کے مہینے، وہ تو آپ کو کمی نہیں آتی اس میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا اماں، یہ جو سیاست کے معاملات ہیں نا، یہ آپ چھوڑ دیجئے، اور کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اماں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ چھپ کے وار نہیں کرتا۔ تو عائشہ نے کہا نہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یہی میرا مسئلہ تھا تو میں نے تمہیں بتا دیا۔ تو بھائیو، اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو حسن حسین دونوں آئے، چھوٹے تھے، سرخ قمیضیں پہنی ہوئی، تو وہ چلتے تھے گر پڑتے تھے، چلتے تھے گر پڑتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور جا کر ان کو اٹھایا اور اٹھا کر ممبر پہ بیٹھ گئے، اور پھر سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 تلاوت کی، وَأَوْلَادُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ أَوْ فِتْنَةٌ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سچ فرمایا کہ تمہاری اولاد اور مال آزمائش ہے، کہ میں خطبہ چھوڑ کے بچوں
کو دیکھ نہیں سکا اور جا کر اٹھا لیا۔ اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حسن یا حسین آ گئے اور وہ سجدے میں اوپر چڑھ گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا فرما دیا۔ یہ ان کی محبت تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو کندھوں پہ اٹھا کے لا رہے ہیں اور پیار فرما رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے اللہ تو بھی ان سے بغض رکھ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو جن لوگوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کے شہید کر دیا، وہ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ملتی ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حسن ابن علی فوت ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مولا حسین حضرت سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پڑھا تو آگے سے انہوں نے کہا کہ تم حسن ابن علی کی موت کو امت پہ مصیبت سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں، کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو اٹھائے گود میں رکھے دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے، کہ شکل و صورت سے جو حسن ہے وہ مجھ پر ہے اور حسین جو ہے وہ علی پر ہے۔ تو ان کو بھی شہید کیا گیا مظلومانہ زہر دے کر، اور اسی طرح حسین ابن علی کو بھی علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کھول کر یہ بات بتائیں، چھپائیں نہیں، امت کو یہ بتائیں کہ کس نے کیا کیا، کس کا کیا کردار تھا۔ کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے۔ التشیعوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ لعن طعن نہ کریں، مولا علی علیہ السلام کے اصل شیعہ بنیں اور ریفرنس سے بات کریں، اور لوگوں کو ریفرنس سے بات بتائیں، اور یہ بتائیں کہ ٹوٹی کمک کہاں۔ اور شیخین پہ بھی نہ آپ بات کیا کریں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، ان کے بارے میں بھی لعن طعن نہ کیا کریں، رافضیت کو ختم کریں۔ اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو برا بھلا کہیں، جس کی جو بات تھی، جس نے جو کردار ادا کیا وہ آپ بتا دیں، اس کو بیان کر دیں ذمہ داری کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ، تاکہ امت میں محبت پروان چڑھے۔ اور دیوبند حضرات سے اور اہل حدیث سے بھی یہ التجا ہے کہ وہ یزید کو ڈیفینڈ نہ کریں اور اپنے ایمان کی فکر کریں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی وجہ سے ان کی تعظیم کی جائے، لیکن جو لغزشیں اس جنگ میں اور اس سارے معاملے میں جو بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جنگ تھی، تو یہ شروع سے چلی آ رہی تھی، اسی کا یہ سارا حصہ تھا۔ تو جو ان سے لغزشیں ہوئیں اس معاملے میں، تو ان پہ جو علمی معاملات ہیں ان پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھیں، لیکن آپ امت میں پھوٹ کا سبب نہ بنیں۔ اور آخر پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ حسن ابن علی، حسین ابن علی اور علی ابن ابی طالب رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ و علیہ السلام کے ساتھ کرے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔